بسم اللہ الرحمن الرحیم. معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا نام عمیر یاسر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب. گزشتہ روز جو ہمارا دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو تھی، آج ہم اس کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہم ان عوامل کا بھی جائزہ لے لیں جو اس قسم کی دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں. ہمارے نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ بلوچستان میں بھی اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی ایک نارمل حالات ان کو نہیں کہا جا سکتا. تو وہ کیا عوامل ہیں بٹ صاحب ہمارے کہ جو خصوصاً اس میں ایک کاروباری مافیا کا بھی بہت ذکر آتا ہے کہ وہ بھی اس کسی نہ کسی درجے میں ان کی اس میں مداخلت ہے. اب دیکھو، جب انتشار پیدا ہوتا ہے نا اور جو امن نہیں ہوتا، تو اس میں فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے معاشی اور اقتصادی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. جی یہی وجہ دیکھو کہ اس پوری وار اکانومی، جی اب ہمارا اپنا انفراسٹرکچر تو بہت متاثر ہو گیا نا، نہ انڈسٹری رہی، نہ زراعت ڈیولپ ہوئی، وہ تمام چیزیں سٹیگننٹ ہو گئی. جی لیکن اس دوران جو معاملات ہیں وہ یہ ہو گئے کہ اکراس دی بارڈر، یا آپ دیکھ لو کہ وہاں سے اتنا زیادہ سمگلنگ کا بہاؤ ہے کہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز وہ روزانہ ہوتی وہ ہیں، روزانہ کی بنا. ڈیلی ہوتی ہیں، ڈیلی. جی آپ یہ کو اس میں تیل کی سمگلنگ ہے، جو پیٹرول وغیرہ ہے، اس ایرانی میں تیل تیل ہے. کی اس میں سمگلنگ ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس میں ہیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، جی ہیومن ٹریفکنگ ہے، جی نارکوٹکس ہے، جی اغوا برائے تاوان ہے، یہ جو ہے معاشی مفادات کے لیے جنگی جنون جو ہے وہ مذہب کے نام پہ ڈیولپ کرنا، وہ ایک چیزیں شامل ہیں. جی پھر وہاں پہ ایسے گروہ شامل ہو گئے ہیں جو اغوا کاری میں ملوث ہیں، وہ گروہ شامل ہو گئے ہیں جو کہ یہاں پہ پورا کا پورا ایک یعنی آرگنز، ہیومن باڈی آرگنز جو ہیں اس کا سودا انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. تو جتنی بھی اسلحے کی سمگلنگ ہے، جی جتنی بھی آپ دیکھ لو کہ ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام اس راستے سے ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھو گے کہ بارڈر مینجمنٹ کی جو ایشوز ہیں وہ روزانہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. آخر ابھی ہمارے جو ہے پروونشل اسپوکس پرسن نے بھی ایک بات کو کہا تھا کہ دیکھو، پروونشل گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ بارڈرز کو مینیج کرنا تو نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. اب بارڈر سے جو آتے ہیں وہ اس میں بھی ماضی میں فینسنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جی اس کی وجہ سے رکاوٹیں بھی ڈلیں، لیکن نیٹ ورکنگ تو ہے نا. تو پاکستان کی افواج کے لیے بھی اور پاکستانی معاشرے کے لیے بھی، اکنامک سیکٹر کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کا سامنا بھی کرنا ہے اور جسے بلاک بھی کرنا ہے. اچھا یہ یہ بتائیں بٹ ضروری صاحب، ہے. ہم حالیہ واقعات کی طرف آتے ہیں. جی چند دن پہلے ہی بنو کا واقعہ پیش آیا ہے. جی ایک امن مارچ کے دوران جس میں لاکھوں لوگ شریک تھے، اچانک اس کا رخ مڑ جاتا ہے فوجی تنصیبات کی طرف. اچھا اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی مقامات پہ دیکھا کہ جب ایسے احتجاج ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے عوامی ایک جذبات کا رخ فوج کی طرف مڑ جاتا ہے. اس میں نامناسب نعرے بازی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. یہ نہ صرف بنو میں یہ واقعہ ہوا بلکہ ہمیں جو اور جگہوں پہ خصوصاً امن مارچز ہوتے رہے ہیں وہاں میں بھی ایسے ہی کچھ عوامی جذبات کچھ حلقوں کے ایسے نظر آئے. اس کی بھی کیا سوچ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کی جذبات جو ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے، یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب پبلک لیڈرشپ جو ہے نا، لوگوں کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ آ کے وہ توازن قائم بھی کرتی ہیں اور عوام کو سمجھاتی بھی ہیں، انہیں گائیڈ بھی کرتی ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتی ہیں. اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی تو اس کی نسبت سے لفظ آپریشن جو ہے وہ آ گیا سامنے. اس آپریشن نے پروپیگنڈے کا کام کیا، اور وہ اس لیے کہ ماضی میں آپریشن کیا گیا تھا اور اس آپریشن میں پورے کی پورے علاقے جو ہیں اور ٹرائبل بیلٹ کے وہ بے گھر ہو گئے تھے اور بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں پوری کی پوری ایک قیامت سے گزرنا پڑا. تو وہ جو ہے ظاہرہ تجربہ تھا اور سراسیمگی بھی پھیل گئی.
تو وہ ایک ریئیکشن سامنے آنا تھا یہ بتانے کے لیے کہ جناب وی ڈو ناٹ وانٹ دس. اس بات کو سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ جی آپریشن جو ہے نہیں ہو رہا، اور دوسرا میں نے کسی آپریشن کی دستاویز پہ دستخط نہیں کیے. لیکن آپ وہاں پہ دیکھیں کہ گورنر نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ دستخط ہوئے. یعنی گورنر نے ایک علیحدہ نریٹو دیا، وزیر اعلیٰ نے علیحدہ نریٹو دیا. اب جب ایسے موقع پہ نریٹوز آئیں گے اور گورنر جو کہ ڈائریکٹلی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ آ کے کنٹروڈکٹ کر دے اس چیف منسٹر کو جس نے توازن قائم کرنا ہے، تو پھر معاشرے میں لوگوں میں سراسیمگی اور اضطراب پھیلے گا. پھر وہ آؤ فقا کس کے سامنے کریں گے؟ اسی طرح وفاقی وزراء کی جانب سے بھی اس آپریشن کی گردان بار بار ہوتی رہی، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بے چینی پھیلی. ڈیفینیٹلی اب اس خطے میں امن کو چیلنجز جو ہے اسے بڑھوتی دینے میں، ایک تو وہ وار لارڈز اور وہ اس اللیگل ایکٹیویٹیز میں وہ بڑے لوگ ہیں. دیکھیں نا، اربوں روپے کمانے والے لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ اس قیاس کے لیے خرچ بھی تو کر سکتے ہیں نا، ایسی فضا بھی تو پیدا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہ رہے اور وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ انڈر دی کارپیٹ چلاتے رہے. حل کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ ظاہر ہے ہم اس موضوع کو جتنا پھیلا لیں اور جتنے اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں، لیکن آخر کار ہم نے اس حل کی طرف جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹیٹ آرگنز کو، سویلن حکومت کو، افواج پاکستان کو اور عدلیہ کو کیسے اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قانون سازی جو ہے نا اس کا عمل لازمی ہے. ان ایشوز کو ڈیولپ کرنے میں قوانین کا فقدان ہے. دیکھیے، جب امریکہ علیحدہ جیل بنا رہے تھے نا ہیومن رائٹس سے متصادم، تو انہوں نے باقاعدہ ایکٹ پاس کیا. انہوں نے یہاں پہ ڈرونز حملے کرنے تھے نا، اس کے لیے انہوں نے اپنا قانونی نظم قائم کیا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ عسکری نقطۂ نظر سے ہمارے عسکری جو حکام ہیں ان کو عملی چیلنجز جو ٹیررزم کے حوالے سے جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انفورسمنٹ گیپ ہے. اب ان جو بکھرے ہوئے جو ہوتے ہیں دہشت گرد جو ہیں، وہ تو آ کے آپ کے ججوں کو بھی دھمکیاں دے جاتے ہیں، اور ججوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا مستقل نظم قائم ہی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اس ایریا میں قوانین بنانے ہوں گے اور اس کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنی ہوگی. یہ ایک ضرورت ہے جس کے بغیر آگے چلنا اور بھی مشکل ہوگا. یہ تو ایک بات رہی. دوسری بات یہ کہ بارڈر کنٹرول جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اب بارڈر کنٹرول اور بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ اس پہ واچ کرے گا کون؟ اب یہاں پہ آ گیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ادھر کسٹمز بھی ہے، ادھر دوسرے ادارے بھی ہیں اور پاک افواج بھی ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اور جو نظم ہے اس کے تحت بات یہ کہ پاک فوج اور جو گورنمنٹ کا نظم جو ہے اس کے تحت وزارت دفاع جو ہے وہ جو چیلنجز عسکری حکام کو ہوتے ہیں، جو چیلنجز ہمارے عوام کو ہوتے ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنا در حقیقت اس کا کام ہے، جو کہ وزارت داخلہ کو بھی ملا کے اور ہوم سیکرٹریز کو ملا کے یہ تمام تر نظم ڈیولپ کر سکتا ہے. میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پولیٹیسائز تو ہو جاتا ہے، لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بیٹھ کے ایک مستقل پالیسی نہیں بناتے. اور وہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آپریشن کی جب اجازت دینی تھی نا تو ہماری ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور وہ فوجی حکام کے ساتھ بھی ہوئی، ان فیکٹ بالواسطہ بلا واسطہ طور پہ، اور پھر اس آپریشن کی اجازت بھی دی گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے بیوروکریسی جو کہ سول آرڈر کو قائم رکھنے میں سب سے بڑی فعال ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی، ان کے ہوم سیکرٹریز اور ان کی جو پولیس فورسز ہیں اور ان کی جو ہے ان کا جو نظم ہے اس نظم کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا گیا. ہر چیز فوج نہیں کر سکتی. عسکری نقطہ نظر سے فوج سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن سویلین آرڈر کو
اس سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے انہیں سول بیوروکریسی سے استفادہ کرنا چاہیے. اور اس کے درمیان بھی وہ جو گورنمنٹ کا جو نظم ہے، میں نے کہا نا کہ ان سے جتنی بھی نیگوسیشنز ہونی ہماری وزارت دفاع کے ذریعے ہونی ہے، تو وہ سیکٹر جو ہے وہ بھی فعال نہیں. ہمارا وزارت دفاع جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟ یعنی اس اہم ایشو پہ دیکھیں اس کا ان پٹ ویسا ہے ہی نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے. سو وہ ایریا ہے جو توجہ طلب ہے. کوئی یہ غور نہیں کرتا کہ در حقیقت ایک والو ہے فوج کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان میں، اور وہ والو جو ہے وزارت دفاع کا ہے، جو کہ ان کی پریشانیوں کو لا کے گورنمنٹ کی سطح پہ ریگولیٹ کرانے کی ذمہ دار ہے. نہ اس سے کوئی پوچھتا ہے، نہ اسے جواب دہ بناتا ہے. یہ وہ ایریا ہے جس پہ توجہ دینی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے عوام کے لیے تو یہ چیز واضح ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت کہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہونا ہے اور انہوں نے اوبیڈینس دکھانی ہے کانسٹیٹیوشنل لا کو. یہ بات ٹھیک ہے. اور اس کے نفاذ کے لیے آپ نے دیکھا پولیس فورسز بھی اور انتظامی سیکٹرز بھی موجود ہیں. یہ ان کا ایریا ہو گیا. لیکن پبلک ول کو گائیڈ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپس کرتی ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرشپس کی انوالومنٹ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپس نے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات پہ عوام کو بھی رہنمائی نہیں دی، بلکہ ایسی صورتحال کو ہمیشہ سے اپنے سیاسی مفاد کے لیے کیش کرنے کی انہوں نے اپنے اسٹیٹس ڈیولپ کر لیے. اب بات یہ ہے کہ اگر ریلیجیس ایکسٹریمزم کا نام ہوگا تو پھر جو ہے وہ جو ریلیجیس لیڈرشپس ہیں وہ یقینی طور پہ اپنا سکہ جو ہے وہ رائج کریں گی. اب مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھ لیں، ظاہر ہے ہی از اے فورس. پورے مدرسوں میں ان کی مطلب اطاعت کرنے والے موجود ہیں. آپ مولانا سمیع الحق صاحب کا نظم دیکھیں، پاکستان بھر میں وہ نظم ان لوگوں کے موجود ہیں. انہوں نے سٹیکس ڈیولپ کر لیے ہیں اور وہ ایک ریلیونٹ سٹیک ہولڈر بن گئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں دے وانٹ ٹو بی ان دی گورنمنٹ. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں رہیں کہ وہ ریلیونٹ رہیں اور آگے بھی بڑھیں. بلوچستان میں لیکن بٹ صاحب، اگر ہم مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی بات کریں، اسی طرح آپ نے مولانا سمیع الحق کا حوالہ دیا مرحوم، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماضی میں مختلف مواقع پہ انہی جماعتوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، ایک توازن کے ساتھ چلے ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا اثر و رسوخ وہاں پہ زیادہ تھا، اور وہ ایک بڑے توازن کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. اور اس کے ساتھ اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، ان پہ کئی خودکش حملے ہوئے. تو میرے خیال میں آپ کی بات اس ایک پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. میں آپ کی بات سے اس نسبت سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی ریلیونس جو ہے نا اس کو تو میں اکنالج کرتا ہوں. دیکھیے استفادہ جو ہوتا ہے نا، آپ جب ریسیپروکیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ ریلیونٹ ہونے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تبھی آپ کی اہمیت اور لیڈرشپ کو اکنالج بھی کیا جاتا ہے نا. ان کے پاس اپنے اسٹیٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی تو قوتیں موجود ہیں نا. ان کے ساتھ ان کی سوچ کو پیچھے سے سپورٹ کرنے والی قوتیں کون سی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں ان میں جو اکثریت ہے وہ ریلیجیس سیکٹر سے بلانگ کرتی ہے. دیکھیں شوکت عزیز تشریف لائے تھے اپنے لاسٹ وزٹ پہ، اس کے بعد الیکشن ہونے جا رہا تھا، تو پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ. اس وقت گور ایوب صاحب بھی تھے اور یہ امیر مقام وغیرہ بھی تھے، یہ سارے لوگ موجود تھے. تو میں نے ادھر ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کتاب کے نشان کو قرآن بنا کے جو ہے وہ اسے اقتدار میں دیا. آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایک خطرناک عمل کیا، ایک اندوہناک تھا. لیکن اب ریلیجیس جو کنٹرول ہے اس کے اثر رسوخ کو ختم کرنے کے لیے اب آپ علاقائیت اور لسانیت کے نام پہ حکومت لانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اندوہناک اور خطرناک ترین عمل ہے. یہ جو ہے جیسے جس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بن گئی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لسان کے نام پہ آپ مذہبی وہ مکاتب فکر کے حوالے سے حکومت لے کر آؤ گے تو اس طریقے سے آئیڈیالوجی آف پاکستان آگے نہیں بڑھے گی، پاکستانیت آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ یہاں پہ بندر بانٹ ہوگی اور یہاں پہ معاشرہ اور پلوٹ ہوگا. تو میں نے یہ بات اس وقت ریز کی تھی. دیکھیں بٹ صاحب آپ کا اشارہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف ہے. جی لیکن آپ دیکھیں 2008 میں جب ان کی حکومت یہاں پہ آئی ہے تو اس وقت یہاں پہ دہشت گردی بڑی عروج پہ پہنچ چکی تھی. انہیں
چند دنوں کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنی قربانیاں عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں پہ دی ہیں، جس طرح عوامی نیشنل پارٹی صوبائی حکومت میں آ کے دہشت گردوں کے خلاف ڈٹی ہے، انہوں نے اپنی قیادت کی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنے کارکنوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ابھی تک 2018 تک، اور ان کو نہ ہی 2018 کے انتخابی مہم میں ہی ہارون بلور شہید ہوئے، اس سے پہلے بشیر بلور شہید ہوئے 2013 کے الیکشن کے انتخابی مہم میں. اس کے علاوہ ایک طویل داستان ہے. میاں افتخار کے صاحبزادے کو قتل کیا گیا، ان کے رسم کل پہ بھی خودکش حملہ کیا گیا، اسفندیار ولی پہ خودکش حملہ کیا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے بھی ایک بھرپور سٹینڈ لے لیا تھا، تو ہم کیسے ان کو اس صورتحال میں کیسے نظر انداز کر سکتے؟ ولی خان صاحب کو میں بہت بڑا اسٹیٹسمین سمجھتا ہوں، اور انہوں نے بڑا توازن قائم کیا. بہت ڈیلیکیٹ ٹائم میں انہوں نے بہترین لیڈرشپ بھی فراہم کی ہے اور توازن بھی قائم کیا. میں بی بی کا بھی بڑا متقد ہوں، ان کا بھی کردار. اور یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جب ان کی حکومت آئی تھی تو حتیٰ کہ بڑے خطرناک حالات تھے سوات میں، تو باقاعدہ ایک جرگہ بنا کے یہ سوات گئے بھی تھے، انہوں نے ڈائلاگ بھی کیا تھا. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے ایک جرگہ جو ہے یہ مرکز میں ہوا تھا، باچا خان مرکز میں، آل پارٹیز کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تشریف لائے تھے، اور اس پہ ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. انہوں نے کہا کہ حجرہ اور مدرسے کا ساتھ اگر قائم ہو جائے تو بات یہ ہے کہ پھر تو جو ہے سارے معاملات حل ہیں. تو حجرہ اور جماعت جو ہے وہ ساتھ چلنے چاہیے. تو دیکھیے، حجرہ اور جماعت کا اپنا ایک کانسیپٹ اور اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر ایک کی ویلیو ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ملک کو چلانا ہے نا، تو آپ ملک کو باندھتے ہیں کسی نہ کسی نظم سے. پاکستانیت پہ آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ پاکستانیت کی جو فکر ہے نا، آئیڈیالوجی، اس کو جب ایکنالج کرتے ہوئے اس کی لائن میں آپ پولیٹیکل پروسیس کو آگے نہیں لے کے چلتے، تو آپ لوگوں میں نفاق رہتا ہے. آپ جب علاقائیت کے نام پہ سیاست کرتے ہیں یا آپ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں تو تقسیم ہوتی ہے. اور یہی قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اٹ از اے کرس. آج آپ ہندوستان کو دیکھیں، ہندوستان آج باتیں کر رہا ہے ہندوتا کی، آج وہ باتیں کر رہا ہے کہ جی ہم نے انڈین جو ہے ہو کے جینا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے نقشے پہ وہ کس طرح سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان بھی ہو. مطلب وہ جو فکر جو ہے اکٹھ والی، جو آئیڈیالوجی والی ہے نا، وہ یہاں پہ اسے مستقل چیلنجز رہے ہیں اوائل سے لے کے اب تک. اس کے ساتھ چونکہ دہشت گردی کے بھی واقعات، تو ریاستی ادارے جو ہمارے ہیں وہ خصوصاً بڑے، میں انہیں کریڈٹ دیتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے اپنی جورسڈکشنز کو قائم رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور ریاست سروائیو ہوئی ہے. یعنی پاکستان پہ کتنے زیادہ چیلنجز تھے، لیکن پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. پاکستان کے لیے کتنے بڑے چیلنجز تھے، دہشت گردی کے خلاف اس نے پچھلی جنگ جیتی ہے. آج بھی پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں. تو ٹیررزم کے خلاف پاکستان انشاءاللہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پریویل کر جائے گا. ہماری ذمہ داری آئینی طور پہ یہ ہے، آرٹیکل 40 یہ بتاتا ہے کانسٹیٹیوشن کا، کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے مسلم ورلڈ کے ساتھ بہترین تعلق رکھنے ہیں، ہم نے لیٹن امریکہ کے ساتھ بہترین تعلق رکھنے ہیں، ہم نے دنیا کے ساتھ مل کے کو ایگزسٹنس اور پیس کے لیے کام کرنا ہے. یہ آرٹیکل 40 کا ہمارا بیس ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ سلجھاؤ جو ہے نا، ہم ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی بقا کے چیلنجز کو لیتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے نا کہ ہم نے اپنے علاقوں کے نام پہ سیاست کرنی ہے، اپنی سیاست کے نام پہ، اپنی وہ ریجن کے نام پہ سیاست کرنی ہے، یا سمگلنگ کو بچانے کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، یا ہم اس میں سٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں، یا ہم لینڈ مافیا میں سٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں، یا ہم نے عسکریت کو چھوڑ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو پکڑ لیا ہے اور ہم کاروبار کو بھی کنٹرول. مطلب آئی مین ٹو سے کہ وہ حدود جو کہ آئین نے دی ہوئی ہیں، اگر ہم رول آف لا کی طرف بڑھیں گے، پاکستانی سوسائٹی اور اپنے اداروں کو قابل مواخذہ بھی بنائے گی، ان کو لیوریج بھی دے گی، ان کے ساتھ تعاون کر کے آگے چلے گی بھی، ان کی اصلاح بھی کرے گی، ریزسٹ بھی کرے گی آئینی اور قانونی طور پہ، اور آگے بڑھے گی. اس لیے کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے. اسی جملے پہ ہم آج کی اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں.
ہمیں پاکستانیت کو آگے رکھ کر، اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے. یہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہمارے چینلز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.